آئندہ مالی سال 2024-25 میں وفاقی حکومت کے گرانٹ سے زیادہ کر دیا ہے جو اس وقت بلوچستان حکومت نے گرانٹ رکھی ہے، جو کہ جامعات کی اپنی عملی کارکردگی سے منسلک ہے۔ موجودہ حکومت کے اس انقلابی اقدام سے جامعات کا فائنانس کمیشن بھی مزید مستحکم بنیادوں پر استوار ہوگا۔ اب یہ تمام جامعات کی ذمہ داری ہے کہ وہ متذکرہ مختص کردہ گرانٹ کی بہتر انداز میں مؤثر مالی منصوبہ بندی کر کے جامعات میں اعلیٰ تعلیم کی شفافیت کو فروغ اور فوقیت دیں۔ موجودہ حکومت نے رواں مالی سال کے دوران 11 سرکاری جامعات کی مالی بحران کے حل کے لیے پہلے سے مختص کردہ بجٹ کے اجرا کے علاوہ 2 بلین روپے سے زائد اضافی رقم بھی جاری کی ہے، جس کا نظر ثانی شدہ بجٹ 4.8 بلین روپے ہو گیا ہے۔ موجودہ حکومت کی تشکیل کے فوراً بعد رواں مالی سال 2023-2024 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے درج ذیل اقدامات بھی کیے گئے جن سے حکومت کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ قائد اعظم کیڈٹ کالج زیارت کے قیام کے لیے 102 ملین روپے کا اجرا، اونہار طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کے لیے 96 ملین روپے کا اجرا، 37 ملین روپے کے اجرا سے وندر میں خواتین کے لیے نئے ڈگری کالج کی تعمیر، بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس کوئٹہ کے لیے 400 ملین روپے کا اجرا، مختلف کالجوں کے طلباء و طالبات کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کی خاطر 10 نئے بسوں کی خریداری کے لیے 40 ملین روپے کا اجرا، گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ کے لیے 80 ملین روپے کا اجرا۔ آئندہ مالی سال کے دوران اس شعبے میں 192 نئی آسامیاں بھی تخلیق کی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، اسکول اور ہائر ایجوکیشن کے محکموں کے لیے آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران تعلیم کے شعبے کی ترقیاتی بجٹ کی مد میں مجموعی طور پر 32 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ غیر ترقیاتی بجٹ کا کل حجم 114.8 بلین روپے ہے۔ اب صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، مختلف بیماریوں کی روک تھام، علاج معالجہ اور فروغ صحت کے حوالے سے اقدامات پبلک سیکٹر میں انتہائی اہمیت کے عامل ہیں۔ اسی لیے تعلیم کے بعد شعبہ صحت ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جو انسانی ترقی اور تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس شعبے میں سرمایہ کاری محفوظ اور صحت مند معاشی حالات کو بھی بہتر بناتی ہے۔ شعبہ صحت کی سہولیات کے لیے جاری مالی سال 2023-24 کے نظر ثانی شدہ غیر ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے مختص بجٹ 52.7 بلین روپے کے مقابلے میں 67.3 بلین روپے تجویز کیے گئے ہیں، جو 30% اضافہ ہے۔ صحت کے شعبے میں پیش رفت کے لیے آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 20 ملین روپے ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے دوران صحت کے شعبے میں 242 نئی آسامیاں بھی تخلیق کی گئی ہیں۔ موجودہ حکومت نے رواں مالی سال 2023-24 کے دوران تشکیل نو اور ادارہ جاتی اصلاحات کے تحت صوبائی سنڈیمن اور بی ایم سی اسپتالوں میں صحت عامہ کے ضمن میں مزید سہولیات کی فراہمی کے لیے ترقیاتی بجٹ سے 80 ملین روپے جاری کیے ہیں۔ ہماری حکومت اپنی تشکیل کے فوری بعد رواں مالی سال 23-24 کے دوران ضلع قلعہ عبداللہ، گوادر، ہب، خاران اور زیارت کے مراکز صحت میں عدم موجود سہولیات کی فراہمی اور نئے مراکز صحت کی تعمیر کے لیے ترقیاتی بجٹ سے 400 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جاری مالی سال 2023-24 اور آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے درج ذیل اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ پی پی ایل فلاحی اسپتال سوئی اور انڈس اسپتال کے مابین متوقع ایم او یو کے بعد انڈس اسپتال کے لیے 782 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈس اسپتال کے زیر انتظام جی ڈی اے پاک چائنا اسپتال کو چلانے کے لیے 1.256 بلین روپے، جبکہ پیڈز آنکولوجی یعنی بچوں کے کینسر کی بیماری کے لیے پہلی مرتبہ 199 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران کئی برسوں سے غیر فعال بی ایچ یوز اور پی پی ایچ آئی کے ذریعے فعال کرنے کی خاطر 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اسپتالوں میں لیبر رومز کی فعالی کے لیے 102 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2024-25 میں صحت کارڈ پروگرام کے لیے 5.5 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2024-25 میں
کینسر کے مریضوں کو ادویات کی مفت فراہمی کے لیے 582 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف نیفرولوجی اورولوجی کوئٹہ کی موجودہ گرانٹ کو 300 ملین روپے سے بڑھا کر 500 ملین روپے کیے گئے ہیں۔ سنڈیمن اسپتال کے لیے رواں مالی سال 2023-24 میں نئی MRI مشین کی خریداری کے لیے 442 ملین روپے جاری ہوئے۔ آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران پبلک ہیلتھ لیبارٹری کے لیے 80 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں، جس سے موذی بیماریوں کی تشخیص میں آسانی ہوگی۔ RBC سینٹر کوئٹہ میں آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران محفوظ انتقال خون کے لیے 120 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2024-25 میں مختلف اسپتالوں کے لیے نئی مشینوں کی خریداری کے ضمن میں مجموعی طور پر 2.8 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مختلف اسپتالوں کو ادویات کی فراہمی کے لیے موجودہ مختص کردہ رقم یعنی 4.9 ارب روپے کو آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران بڑھا کر 6.6 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ کے 3 بڑے اسپتالوں کو نیم خود مختار بنایا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کے تعاون سے گمبٹ کی طرز پر جگر کے امراض کے لیے نصیر آباد میں اسپتال قائم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کوئٹہ میں دل کے امراض کے لیے NICVD کے طرز پر اسپتال کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے۔